میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ آپ سب حضرات محبت کے ساتھ آئے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اور یہی اصل بات ہے کہ دلوں میں محبت ہو، اور محبت یہ ایمان کا بھی اثر ہوتا ہے اور طبیعت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جی ہاں، طبیعت سے بھی محبت ہوتی ہے، ماں باپ کو بچوں سے محبت ہوتی ہے، بچوں کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، یہ طبیعت کا اثر ہے۔ ایک محبت ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے، ایمان کا بھی اثر ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے محبتوں کا انتظام کریں گے۔ تو یہ وہ ہے، دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، لوگ آپ کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ یہ محبت ایمانی محبت ہے، خاندانی نہیں، خاندانی نہیں، ایمانی محبت ہے، اور یہ ہونی چاہیے، یہ محبت ہونی چاہیے کہ ایمان کی وجہ سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے کہ ایمان کے تقاضے پر آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ بہت مبارک چیز ہے کہ ایمان کے ذریعے سے ایک محبت آئی ہے۔ باقی میرے بھائیوں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کا کیا تقاضا ہے۔ جیسے دکان ہوتی ہے تو دکان کے تقاضے ہوتے ہیں، کھیتی ہوتی ہے تو کھیتی کے تقاضے ہوتے ہیں، ہر ہنر کے تقاضے ہوتے ہیں، ہاں، تاکہ وہ ہنر میں ترقی کرے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ آپ کو اللہ نے ایمان دیا ہے، دنیا میں جس کے پاس مال ہوتا ہے تو وہ اپنے مال کی ترقی، وہ اس کا تقاضا ہے، میرے مال میں ترقی ہو، نہیں تو کھا پی کے ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ اپنے مال میں ترقی کرتا ہے۔ جی ہاں، ہم کو اللہ نے ایمان دیا ہے تو اس ایمان کی ترقی کا کیا تقاضا ہے؟ ہماری باتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، ہنگامہ نہیں، وہ کیا ہو، کون آنا، کون آیا، کون گیا۔ جی، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے تو ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ مولوی عابد صاحب، ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ میرے بھائیوں، ایمان کا تقاضا اطاعت ہے۔ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ اطاعت کی جائے اللہ کی، اس کے رسول کی، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہاں، اگر ایمان کا تقاضا پورا ہوا تو ایمان میں ترقی ہوگی۔ جی ہاں، ایمان کی طاقت ظاہر ہوگی، ایمان کی طاقت ظاہر، جیسے مال کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، آدمی مالدار بنتا ہے تو مالداری کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اس کی زندگی میں۔ اس کا مکان دیکھو تو مالداری والا، اس کا کپڑا دیکھو تو مالداری والا، اس کا جوتا دیکھو تو مالداری والا، مالداری کا اثر، اس کے کار، اس کی ہر چیز۔ تو ایمان میں جب ترقی ہوگی میرے دوستو، تو پھر ایمان کے اثرات ہوں گے۔ ایمان میں بہت بڑی طاقت ہے، لیکن اس کے تقاضے پورے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کمزور پڑا ہوا ہے۔ جیسے کسی جانور کو آپ چارہ نہ دو، گھوڑے کو، تو وہ اس کی زندگی کمزور ہو جائے گی، پھر وہ آپ کو لے کے نہیں چل سکتا، کمزور ہو گیا۔ ایسے ہی ہے کہ ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں، اگر یہ بات ہو
تو ایمان میں بڑی طاقت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا رہے گا تو پوری دنیا باقی رہے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ وہ صرف اللہ اللہ کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، صرف اللہ اللہ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ پوری دنیا کو باقی رکھیں گے۔ تو کتنی بڑی طاقت ہوئی ہے اللہ اللہ کرنے میں، اللہ اللہ کرنے میں کتنی بڑی طاقت ہوئی۔ تو اگر ایمان کے اور تقاضے پورے کیے جائیں تو کتنی بڑی طاقت ظاہر ہوگی۔ سوچو، یہی تبلیغ ہے، تبلیغ ایمان کے تقاضے پورے کرنا۔ اللہ نے ہم کو اپنا تعلق دیا ہے، اپنا ایمان دیا ہے، تو اس کے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ جب اس کے تقاضے پورے ہو جائیں گے یا پورے کریں گے تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ یہ ضروری ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کے، اپنے دین کے تقاضے پورے کیے تو کیا ہوگا کہ اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ ہماری ایمان والوں کی زندگیوں کا سارا کاروبار اللہ کی مدد پر ہے اور کسی کی مدد پر نہیں ہے۔ ہم کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، جی ہاں، تو ہمارا کام اللہ کی مدد سے چلے گا۔ روزی بھی اللہ کی مدد سے آئے گی، تندرستی بھی اللہ کی مدد سے آئے گی، سب حالات اللہ کی مدد سے ہوں گے۔ یہ قاعدے کی بات ہے، ہاں، کہ جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ ہم کو یہ سکھایا ہے، کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کرتے ہیں حیات اور موت، یہ تو سب جانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ زندہ رکھے تو زندہ رہے گا، جب موت آ جائے گی۔ تو جس طرح حیات اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیچ کے مسائل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں ہم مار کھاتے ہیں کہ بیچ کے مسائل کو دوسری طرف الٹتے ہیں، اس لیے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ کہ نہیں، ہر چیز وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، الا لہ الخلق والامر، تیسری چیز نہیں ہے۔ اللہ یاد رکھو، یہ تنبیہ کے لیے عربی میں ہوتا ہے، یاد رکھو الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ کی ہے اور فیصلہ بھی اللہ کا ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ مخلوق اللہ کی، چھوٹی مخلوق، بڑی مخلوق، سب اللہ کی، اور فیصلہ کہ وہ بھی اللہ کا۔ یہ باتیں ہم نے بھلائی ہیں۔ اللہ کے فیصلے میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے فیصلے میں کوئی شریک نہیں۔ جو فیصلہ اللہ کا ہوگا وہ ظاہر ہوگا۔ ہم اللہ کے شان سے جاہل ہیں، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی شانوں سے جاہل ہیں۔ پہچانا ہی نہیں اللہ کو، مانا ہے، پہچانا نہیں۔ اس لیے ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ ورنہ قاعدے کی بات یہ ہے کہ جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے اسی کا فیصلہ بھی ہے۔
دوسرے کا نہیں ہے. دوسری جتنی طاقتیں ہیں وہ صرف ظاہر ہوتی ہے، اصل طاقت اللہ کی ہے. اس لیے ہم کو حکم ہے کہ تم ہر مرحلے میں اللہ کی طرف رجوع کرو. وہاں سے آتا ہے، وہاں سے آتا ہے. جیسے بارش بادلوں سے ظاہر ہوتی ہے لیکن اصل تو اوپر سے آتی ہے. بارش کون برساتا ہے؟ کیا اللہ برساتا ہے؟ پانی کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے برکت والا پانی اوپر سے اتارا ہے. برکت والا پانی، نفع دینے والا پانی ہم نے اتارا ہے. تو بارش کون برساتا ہے؟ کہ اللہ برساتا ہے. تو میرے دوستو، ہر چیز کا پہلا سرا اللہ کے پاس ہے، اور کیا نتیجہ ہے وہ بھی اللہ کی قدرت کے تحت میں ہے. اللہم انت الاول لیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء. کہ اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں. یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ سے پہلے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو کچھ کرے گا وہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. یہ سکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں اٹھتے تھے تو یہ کہتے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء. اے اللہ تو اول ہے، تو پہلا ہے، تجھ سے پہلا کوئی نہیں. ہاں، اور تو آخر ہے، تجھ سے بعد کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو تمام مخلوق کو اپنی قدرت کے تحت میں رکھا ہے. کوئی پتا اللہ کی چاہے بغیر زمین اس پر سے گرتا نہیں. درخت سے کسی بھی جنگل میں کسی باغ میں کوئی پتا گرتا ہے تو وہ اللہ کے اشارے سے گرتا ہے، اور وہ اللہ کو معلوم ہے کہاں پتا گرا. قدرت ہے، اللہ کا علم ہے، یہ بڑی چیز ہے. مولانا محمد یوسف صاحب فرماتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کی قدرت سمجھاؤ. اب ہم قدرت کو بھول گئے ہیں. جی ہاں، جو ہوتا ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ جو ہوا تو قدرت سے ہوا ہے. کس سے ہوا ہے؟ قدرت سے ہوا ہے. اللہ اول ہے. تو اصل جو ہوگا وہ میرے دوستو اللہ کے چاہنے سے ہوگا، اللہ کی قدرت سے ہوگا. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اس لیے اپنا رخ اللہ کی طرف کرو، یہ دعوت ہے. اپنا رخ، ہم تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اچھے حالات میں بھی بھول جاتے ہیں اور ناگوار حالات میں بھی بھول جاتے ہیں. دونوں حالاتوں میں کہ حالات اچھے ہو گئے، اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کماتے ہیں، اب اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ پھر دوسرے حالات آ گئے کہ کھانا مشکل، کمانا مشکل، بہت سارے مشکل رکاوٹ ہے. تو ان حالات کی دہشت سے پھر اللہ کو بھول جاتے. تو ہم لوگوں کو کوئی حالت راش نہیں آتی. یہ حالت ہو گئی ہے. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں. کرنے والی ذات اللہ کی. جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے اشارے اور چاہنے سے ہوگا. اس لیے ہم کو کہا کہ سیدھا اللہ سے اپنا رابطہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دیں گے. کتنے آسان اور مختصر بات ہے.
اور پکی بات ہے. کیا ہے؟ یہ پکی بات ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ سے کراؤ، اللہ سے کراؤ. کرانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو لوگ اپنے نوکروں سے شیٹھ بن کر کراتے ہیں، اس کا رواج ہے. شیٹھ بن کر نوکروں سے کرانا، یہ رواجی بات ہے اور ضرورت کی باتیں ہیں. ایک بندہ بن کے اللہ سے کرانا. کیا کر کے؟ بندہ بنو اللہ سے کراؤ، بندہ بنو اللہ سے کراؤ. پھر دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں. تو ہم اپنی زندگیوں کی ذمہ داریوں سے بے خبر ہیں یا غافل ہیں کہ اللہ سے کرانے کا کیا طریقہ ہے. کہ اللہ سے کرانے کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ اس کی اطاعت ہے. کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. اطاعت کا کیا اثر ہوگا؟ اطاعت کا کیا اثر ہوگا؟ کہ اللہ کی اطاعت کریں گے تو کیا اثرات پڑیں گے؟ کہ اللہ کی اطاعت کریں گے تو اثرات رحمت کے پڑیں گے، اور کسی چیز سے رحمت کے اثرات نہیں پڑیں گے. مالدار بننے سے رحمت کے اثرات نہیں پڑیں گے، عہدے دار بننے سے رحمت کے اثرات نہیں پڑیں گے. اطاعت شعار بنا، اطاعت کیا کہ رحمت کے اثرات پڑیں گے. یہ پکی پکی باتیں ہیں، رواجی باتیں نہیں ہیں. جی ہاں، جو اثرات پڑیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور حالات میں بہتری آئے گی، وہ صرف اطاعت سے آئے گی. اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. سب راستے باطل ہیں. مالدار بننا، عہدے دار بننا، زمیندار بننا، اکثریت والی یہ سب باطل ہے. باطل پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. باطل کو اللہ نے مٹنے کے لیے بنایا ہے. باطل کو کس کے لیے بنایا؟ مٹنے کے لیے. لیکن باطل سے نہیں مٹے گا، باطل حق سے مٹے گا. جسے اندھیرا اندھیرے سے دور نہیں ہوتا، اندھیرا اجالے سے دور ہوتا. اندھیرا اندھیرے سے دور ہوگا تو کس سے دور ہوگا؟ اجالے سے. تو باطل سے نہیں مٹے گا. اگر ہماری زندگی میں میرے دوستو اطاعت نہیں آئی تو ہم باطل پر ہیں. ہاں پکی بات ہے. ہمارے کھانے میں باطل ہے، ہمارے کمانے میں باطل ہے، ہماری شادیوں میں، سب چیزوں میں باطل ہے. تو باطل سے نہیں مٹ سکتا. جسے اندھیرا اندھیرے سے دور نہیں ہو سکتا، بلکہ اندھیرا کس سے دور ہوگا؟ اجالے سے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہ فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، تم دھیان کرو. جیسے اندھیرا ہو گیا تو اندھیرا کے مقابل کا جوڑ اجالا ہے. تو اجالے کا انتظام کیا جاتا ہے. جی ہاں، خوف آ گیا تو خوف کے مقابل کا انتظام کیا کہ امن کے اسباب پیدا کرو، حفاظت کے اسباب پیدا کرو. بے چینی آ گئی، چین کے اسباب لاؤ.
فرمایا ہم نے ہر چیز کے جوڑ بنائے، مقابل بنائے ہیں، دھیان کرنا۔ تو میں نے کہا میرے دوستو، جب زندگی ہماری باطل پر ہوگی تو باطل سے باطل نہیں مٹتا۔ تو باطل کس سے مٹے گا؟ حق سے مٹے گا۔ جھوٹ جھوٹ سے نابود نہیں ہوتا، ظلم ظلم سے نابود نہیں ہوتا، جھوٹ سچ سے اور ظلم انصاف سے۔ جی ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کو بھیجا، کیونکہ رسولوں کے آنے سے پہلے لوگ اپنی زندگی باطل پر گزارتے تھے، من چاہی پر گزارتے تھے۔ من چاہی باطل ہے، چاہے جس لائن میں ہو، حکومت کے لائن میں ہو، تجارت کے لائن میں ہو، زمینداری کے ہو، مالداری میں، یہ باطل ہے، من چاہی۔ تو جب تک زندگی ہم دوستو منچاہیوں پر رہے گی، یہ باطل ہے، تو باطل باطل سے ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے منچاہیوں میں سے نکلنا ہے اور اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو لانا ہے۔ اس کو رواجی بات نہ سمجھے کہ بھی تبلیغی جماعت آئی تھی، بیان کیا تھا مسجد میں، یہ آج کل تو یہ بھی تبلیغ بھی رواجی بننے جا رہی ہے۔ رواج میں اللہ کی مدد نہیں ہوتی، اللہ کی اطاعت میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور اطاعت اس کو کہتے ہیں کہ نیت میں اخلاص ہو، عمل خدا کے حکم کے مطابق ہو اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر کرے۔ ایسا ایک عمل بھی بہت قیمتی ہے۔ چاہیے کہ زندگی ہماری اس پر آوے، اس کی دعوت ہے کہ زندگی اس پر لاؤ۔ نبیوں کا آنا یہ اطاعت کو زندہ کرنے کے لیے ہے، وہ کسی دوسرے کام کے لیے نہیں آتے، کسی دوسرے کام کے لیے وہ نہیں آتے، اسی لیے آتے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جب کبھی رسول بھیجا ہے تو صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے کہنے سے لوگوں کو اللہ کی اطاعت پر لاوے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے کہنے سے۔ یہ دعوت ہوتی ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کے کہنے سے اللہ کی اطاعت پر آوے۔ یہ نبیوں کے آنے کا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ وہ اطاعت کی راہ سجاتے ہیں کہ زندگی کا جو بھی شعبہ ہو، ہر شعبے میں وہ اللہ کی اطاعت سکھاتے ہیں، کیونکہ زندگی کے شعبے ہوتے ہیں، تجارت کا شعبہ، حکومت کا شعبہ، کھیتی باڑی کا شعبہ، مزدوری کا شعبہ، یہ شعبے ہیں اپنے گزارے کے لیے، کیونکہ دنیا تو گزرگاہ ہے نا، تو گزارے کے یہ شعبے ہیں کہ ان شعبوں میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ان شعبوں میں رہو۔ تاجر بنو، ضرور بنو، لیکن تجارت کے اطاعت کے ساتھ۔ زمینداری ہو ضرور ہو، لیکن اطاعت کے ساتھ۔ مزدوری ہو وہ اطاعت کے ساتھ، عہدیداری ہو وہ اطاعت کے ساتھ۔ یہ اس کی روح ہے۔ کیا ہے؟ اس کی روح۔ کیوں کہ یہ چیزیں زندگی کی ضرورت کی ہے۔ عہدیداری بھی ضرورت ہے، دکانداری بھی ضرورت ہے، مزدوری کی بھی ضرورت ہے، زمینداری کی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے۔ ضرورت ہے نہیں ہے ورنہ کیسے کام چلے گا؟ ہاں، تو یہ ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں۔ تو ضرورتوں میں بھی اللہ کی اطاعت آوے اور عبادت میں بھی اللہ کی اطاعت آوے، دونوں میں۔ پھر ہماری ضرورتیں اللہ کی عبادت بن جائیں گی، پھر ہم ضرورت والی نہیں ہیں، عبادت والی ہیں۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہر شعبے کے مسائل ہیں۔
ہر شعبے کے فضائل اور ہر شعبے کے مسائل. ایسا ہمارا دین ایسا ہے. مشکل ہو گئی یہ کہ ہم آج کل اپنا دین سیکھتے نہیں ہیں. دین سیکھنے کا معمول ہی ختم ہو گیا. دنیا کی ترقی کے لیے دنیا کا علم ہے، اس سے انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آخرت بنانے کے لیے آخرت کا علم بھی ہے. دنیا بنانے کے لیے دنیا کا علم ہے، لوگ پڑھتے ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کرتے. لیکن دین اور آخرت بنانے کے لیے، کہ دین اور آخرت بنانے کے لیے دین آخرت کا بھی علم ہے، وہ ہم نہیں سیکھتے. اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک تو ہم کو اپنی ذمہ داریوں کی خبر نہیں ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے. جیسے ضرورتوں کی خبر ہے، ہر ایک کو اپنی ضرورت کی خبر ہے. روٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، مکان چاہیے، تندوری، اس کو ضرورت کہتے ہیں. اس کی تو ہر ایک کو خبر، حالانکہ یہ ضرورت ہے. یہ کیا ہے؟ ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت اس کو کہتے ہیں جو موت پر ختم ہو جائے. ضرورت کا تعلق کب تک ہے؟ کہ موت تک. آپ کو مکان کی ضرورت ہے کب تک؟ مکان کی ضرورت ہے، مکان ہے نا، تو بہت شور ہے اس کا، تو کب تک؟ کہ موت تک. موت کے بعد یہ مکان خالی پڑے گا. بعد مطلب مکان خالی ہوتا ہے، چلا گیا اور کوئی ہے نہیں، بند ہے. ضرورت اس کو کہتے ہیں جو موت پر اس کا سلسلہ ختم ہو جائے. یہ ضرورت کا تعلق جانور کے ساتھ بھی ہے، انسان کے ساتھ بھی ہے. ہر جانور کی ضرورت ہوتی ہے. چڑیا گھونسلہ بناتی نہیں. چڑیا ان کا جب موسم آتا ہے، مارچ کا مہینہ تو وہ اپنا گھونسلہ بناتی ہے، اور یہ ان کے انڈے بچوں کا زمانہ ہوتا ہے. وہ اپنے انڈے بچے تیار کرتے ہیں. مکان بنانا ضرورت ہے، تو تنکے لائے کر کے بناتے ہیں، اور خاص قسم کے تنکے ہوتے ہیں، ہر تنکا نہیں، وہ چھانٹ کر. جیسے آپ مکانوں کے لیے سارے چیزیں چھانٹ کر لاتے ہیں، ایسے ہی لاتے ہیں. ضرورت ہے، ضرورت ہے. تو ضرورت کا پورا ہو جانا، اس کا تعلق موت تک ہے. وہ انسانوں کے ساتھ بھی ہے، جانوروں کے ساتھ بھی ہے. اور وہ ٹھیک ہے، ضرورت سے انکار نہیں ہو سکتا، ضرورت ہے. لیکن ضرورت سے آگے بھی ہے. نبیوں نے ضرورت سے آگے کا بتایا. نبیوں نے ضرورت سے آگے کا بتایا. وہی اصل دعوت ہے، وہی اصل دعوت ہے کہ ضرورت سے آگے، کہ ضرورت کا تعلق موت تک. پھر موت کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. فرمایا یہ دو باتیں کہی ہے، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ دو باتیں ہیں، ایک بات انعام کی ہے، ایک بات ذمہ داری کی ہے. پیغمبر ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. اسلام پیغام ہے، پروگرام نہیں. فقط پروگرام بھی ہے، اصل پیغام ہے کہ تمہارے پروردگار کا یہ پیغام ہے. جیسے آج کل میسیج کا زمانہ ہے، میسیج آیا، میسیج آیا. ہاں، میسیج حرکت ہوتی ہے، میسیج آیا، میسیج آیا. جی ہاں. تو اسلام اللہ کا میسیج ہے. اس کو ہم بھول گئے ہیں. کسی کا پیغام آوے تو وہ خبر دے، بھائی میرے فون پر تمہارا پیغام ہے.
اہمیت ہو گئی. تو دین یہ اللہ کا پیغام ہے. اس پیغام میں یہ بات کہی ہے جو میں ابھی کہہ رہا ہوں. صرف ایک بات ہمیشہ دین کی بات کو سمجھنے کے لیے سننا چاہیے اور پھر سمجھ کر عمل کرنا چاہیے، ورنہ رواج ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی. ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا ساری تمہارے لیے پیدا کی ہے اللہ نے، اور کسی کے لیے نہیں. سونا، چاندی، جواہر، موتی، کھانا، یہ سب یہ کس کے لیے پیدا کیا؟ یہ تمہارے لیے، انسانوں کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں پیدا کیا. اور کسی کے لیے نہیں پیدا کیا، تمہارے لیے پیدا کیا. ہاں، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کر دی ہے. اس لیے لوگ دنیا کو استعمال کرتے ہیں، حکومتیں کرتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، ذمہ داریاں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اپنی دنیا کو اپنے قبضے میں لاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے پیدا ہوئی ہے. ان کے لیے پیدا ہوئی ہے تو اسے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ انعام ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے. یہ انعام ہوا. اس انعام کی ایک دوسری حالت بھی ہے کہ پیدا بھی کیا اور پھر تمہارے کام میں لگایا ہے. اس کو تسخیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تسخیر، کہ دنیا کو پیدا کیا اور تمہارے کام میں لگایا. چنانچہ دنیا کے انسان اللہ کی بنی ہوئی چیزوں سے اپنے کام نکالتے ہیں، اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی ترقی کرتے ہیں، اور کوئی چیز انکار نہیں کرے گی. کوئی چیز انکار نہیں کرے گی، بلکہ نئی نئی چیزیں سوجے گی، اسے فائدہ اٹھائیں گے. کیوں کہ ان کے لیے پیدا کی ہے. یہ دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تو مچھلی والے سمندر میں سے مچھلی نکالتے ہیں، ان کے اندر مچھلی کی طاقت ہے. جو موتی والے ہوتے ہیں وہ موتی بھی نکالتے ہیں اسی سمندر میں سے، کیوں؟ ان کو موتی نکالنے کی طاقت ہے. تو سمندر انکار نہیں کرے گا، سمندر انکار نہیں کرے گا. یہاں سے موتی مت لے جاؤ، یہاں سے مچھلی مت لے جاؤ. حالانکہ سمندر کتنی بڑی طاقت ہے. سمندر دیکھا، سمندر سمندر سب اندر. جی ہاں، سمندر بہت بڑی مخلوق ہے، لیکن آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے. کشتی چلاؤ، جہاز چلاؤ، مچھلی نکالو، موتی نکالو، سمندری تجارتیں ہوتی ہیں. سمندر انکار نہیں کرے گا. یہ مثال نہیں کہ تمہارے لیے پیدا کیے، تو پیدا کر کے تمہارے کام میں لگایا. تو میں نے کہا پہلا جملہ انعام ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا. جی، کوئی بھی مخلوق، آپ گھوڑے پر سوار ہونا چاہے تو گھوڑا اشتراک کرتے ہیں، گھوڑے اشتراک کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ جیسے طلبہ اشتراک کرتے ہیں، لوگ اشتراک کرتے ہیں، تو گھوڑے اشتراک کرتے ہیں. حکومتوں پر قیمتی گھوڑے ہوتے ہیں، اچھے گھوڑے. تو کیا وہ اشتراک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم تو نہیں کریں گے. کر ہی نہیں سکتے، وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ تابع رہیں گے. فرمایا دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تمہارے کام میں لگایا ہے. تو انعام ہوا نہیں ہوا؟ یہ انعام ہوا نہیں ہوا؟ ایک ایک چیز آپ کے کام کی ہے. یہ کیل وہ بھی آپ کے کام کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس سے کوئی بڑی چیز ہو تو وہ بھی کام کرنے کے لیے تیار. تو فرمایا دنیا کو
تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے، تمہارے کام میں لگایا، یہ انعام۔ دوسرا جملہ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا۔ یہ پیغام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پیغام ہے ہمارے نام، پیغمبر ہے نا، تو پہلا انعام بھی بتایا کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ انعام بنایا ہے کہ ساری دنیا تمہارے لیے، اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ پیغام ہے، یہ دعوت ہے۔ اب دیکھو اپنی زندگی کا رخ، ہم دیکھیں کہ ہمارا رخ آخرت کی طرف ہے یا نہیں ہے، تو ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، ورنہ آخرت میں سب جائیں گے مر مر کر کے، کوئی نہیں بچے گا۔ اسی ذمہ داری نہیں پوری ہوگی مر جانے سے، وہ تو اللہ کی قدرت قاہرہ ہے، اللہ کی قدرت قاہرہ ہے کہ سب کے لیے موت، تو مرنے کے تو سب، لیکن ہم کو یہ حکم ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس پیغام کا حاصل یہ ہوا کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، یہ ہوا مطلب۔ جو اپنی دنیا سے آخرت بناوے گا وہ سمجھدار ہوگا، جو دنیا سے دنیا بناوے وہ نادان ہے۔ جی ہاں، کہ دنیا سے دنیا بنائی وہ نادان ہے، دو وجہ سے، کہ یا تو یہ دنیا کو چھوڑے گا یا دنیا اس کو چھوڑ دے گی، دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ کبھی آدمی دنیا چھوڑ کے مر جاتا ہے، کبھی دنیا اس کے پاس سے نکل جاتی ہے۔ جی ہاں، زوال کے ساتھ ہے یہ۔ کس کے ساتھ؟ زوال کے ساتھ، کہ دنیا کو اللہ نے زوال کے ساتھ پیدا کیا ہے، کہ وہ کسی کے ساتھ رہتی نہیں ہے، کسی کے ساتھ نہیں رہتی، وہ زوال کے ساتھ رہتی ہے۔ جو دنیا کو دنیا کے لیے بنائے تو وہ زوال کے لیے بنا رہا ہے، تو یہ سمجھدار نہیں ہے۔ ہاں، سمجھ میں آئی نہیں بات؟ تو سمجھدار کون ہے؟ کہ جو دنیا سے آخرت بناوے۔ ایک فانی چیز تھی، اسے ایک باقی چیز ہو گئی۔ آخرت کس کو کہتے ہیں؟ آخرت کی کیا صفت ہے؟ آخرت کی کیا صفت ہے؟ تو آخرت کی دو صفتیں ہیں۔ آخرت ہر آدمی کو بطور بدلہ کے ملے گی اور بطور بقا کے ملے گی۔ جو بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا وہ باقی رہے گا۔ اگر برا بدلہ ملا ہے تو وہ برا بدلہ باقی رہے گا، اچھا بدلہ ملا ہے تو اچھا بدلہ باقی رہے گا۔ یہ آخرت کی صفت ہے۔ ہم آخرت کو نہیں پہچانتے ہیں، نبیوں نے آخرت سمجھائی ہے، ہم آخرت سے جاہل ہیں، یہ ہمارا قصور ہے۔ تو میں نے کہا آخرت کی دو صفتیں ہیں کہ جس کی آخرت ہوگی وہ بطور بدلہ کی ہوگی اور وہ بدلہ باقی رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو، اپنی آخرت بناؤ، کیونکہ جس کی بگڑے گی وہ بگڑی رہے گی، جس کی آخرت بگڑے گی وہ بگڑی رہے گی، بنے گی نہیں، وہاں کوئی اپیل نہیں ہے۔ وہاں جیسے دنیا میں اپیل کرتے بھائی اس حکومت میں نہیں بدو تو اگلی عدالت میں لے جاؤ۔ جی ہاں، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، کوئی اپیل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے ایک بات فرمائی،
کہ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنت او النار، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری زندگی ہے، فرمایا کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کے لیے یا جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے کہ نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، وہ یہ تھی، یہ ختم ہو گئی، یہ موت پر ختم ہو گئی دارالعمل۔ اسے میرے دوستو حضور نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے، تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے، کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ اس لیے ہم کو ایمان دیا نبی نے، اور ہم کو علم دیا۔ کیا دیا؟ علم دیا۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نبیوں کی طرف سے، ایمان اور علم، کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ کو اپنا کرتا دھرتا سمجھو، اللہ کو حیات موت نفع نقصان کا مالک سمجھو، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، صرف اس کے ہاتھ میں۔ جب تک وہاں سے فیصلہ نہیں ہوگا یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اس لیے اللہ سے تعلق پیدا کرو، بندہ ہونے کا تعلق ہے، اور اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اس کی عبادت کی جائے گی۔ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا، معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، عبادت اسی کی ہوگی، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس لیے اسی کی عبادت ہوگی، جان سے مال سے ہر طرح سے۔ یہ ذمہ داری ہے کہ زندگی کو عبادت والی بنانا۔ آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو آخرت جب بنے گی جب زندگی عبادت والی بنے گی۔ ایمان سے آخرت بنتی ہے، عبادت سے آخرت بنتی ہے، علم سے آخرت بنتی ہے، اللہ کے ذکر کرنے سے عبادت آخرت بنتی ہے، دوسروں پر احسان کرنے سے آخرت بنتی ہے، اور جو کام کرے اللہ کے لیے کرے اس سے آخرت بنتی ہے۔ آخرت بنانا یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ اس لوگ دنیا کی چیزوں سے اپنے ہنر سے نئی چیز بناتے ہیں۔ کمار گارا ہوتا ہے، گارا مٹی، اور کوئی مٹیریل اس کے پاس نہیں ہے، گارا ہی گارا ہے، وہ اپنے ہنر سے برتن بنائے گا۔ ایک مٹکا تیار ہوا، ایک سراہی تیار ہوئی، یہ 100 روپے کی، گارے کی قیمت 100 روپے ہو گئی، اور کوئی ہے اندر مٹیریل، پانی اور مٹی، اس کے ہنر نے اس کو قیمتی بنایا۔ ایسے میرے دوستو دنیا کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ تو ہم ضرور سنتے ہیں، لیکن اس دنیا کو دین بنانے کے لیے استعمال کرو تو بڑی قیمت آئے گی۔ ایک سبحان اللہ بہت پہاڑ سے بڑا ہوگا۔ جیسے گارے سے مٹکی بنی 100 روپے کی، میں منگواتا تھا، نظام الدین میں رہتا تھا، وہ مٹکی 100 روپے میں آتی۔ ہاں وہ مٹی ہے، اس کا ہنر ہے، ہنر کی قیمت ہے۔ ایسے میرے دوستو جس طرح ہنر کی وجہ سے ایک معمولی چیز قیمتی ہو گئی، مسلمان کے عمل کی وجہ سے جو دنیا مچھر کے برابر بھی نہیں ہے وہ قیمتی ہو جائے گی۔ ایک سبحان اللہ یہ بہت پہاڑ سے بڑا ہے۔ ہاں سبحان اللہ، ایک سیکنڈ میں سبحان اللہ، لیکن جب اس کا انعام کھلے گا تو بہت پہاڑ سے بڑا ہوگا۔ کہ قیامت کی ترازو سبحان اللہ سے بھر جائے گی۔
ترازو قیامت میں ہوگی اعمال تولنے کی، وہ سبحان اللہ سے پڑ جائے گی. وہ بہت بڑی ترازو ہے، لیکن وہ سبحان اللہ سے پڑ جائے گی. عمل کی قیمت بتائیے. اس لیے میرے دوستو ہم کو دعوت دی ہے یہ کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. دنیا سے دنیا بنانے والا سمجھدار نہیں ہے، نادان ہے. یہ فنا ہونے والی چیز سے فنا ہونے والی چیز بنائی. عقل مندی کی بات یہ تھی کہ فنا ہونے والی چیز سے باقی رہنے والی چیز بناؤ. ہاں، یہ باقی رہنے والی آخرت ہے. باقی رہنے والی آخرت ہے. دنیا سے کیسے بنے گی؟ تو کہ اس کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے کہ رسول تمہیں طریقہ بتائیں گے. کیا بتائیں گے؟ طریقہ بتائیں گے کہ دنیا سے آخرت بنانے کا طریقہ. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور آپ کو طریقوں کا علم دیا ہے. نماز کا طریقہ، عبادت کا طریقہ، تجارت کا طریقہ، مزدوری کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، شادی کا طریقے. ان طریقوں سے وہ دنیا دین بن جائے گی. جیسے ہنر سے مٹی برتن بن گئی، ہنر، ان طریقوں سے دنیا دین بنے گی. اس لیے اس کی دعوت ہے کہ زندگی میں اللہ کا حکم دیکھو، مجھے اللہ نے کیا حکم دیا ہے اور پھر حکم پورا کرنے کا کیا طریقہ دیا ہے. حکم کو دیکھو، طریقے کو دیکھو، اور نیت اچھی رکھو اور کوئی غرض نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت. اگر یہ تین باتیں جمع ہو جائے گی تو دنیا دین بن جائے گی، دنیا آخرت بن جائے گی. اتنا ہی پروگرام ہے، لمبا پروگرام نہیں ہے. اتنا ہی پروگرام کہ ہر کام میں اللہ کا حکم دیکھو اور سیکھو کہ اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کا کیا طریقہ ہے، اس کا علم ہے. تب علم و ذکر. تو علم و ذکر میں کتنا علم میں اضافہ ہوا؟ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہماری محنت سے ہمارے علم میں اضافہ نہیں ہوا ہے. حالانکہ اضافہ اور زیادتی ایمان اور علم ہی کی ہے اور دوسری چیز کی نہیں ہے. تو سیکھنے میں کمی ہے. جی ہاں، دنیا سیکھتے ہیں، آخرت کی بات نہیں سے. دنیا کے لیے دنیا کا علم ہے، آخرت کے لیے آخرت کا علم ہے. ہاں، دنیا کے علم سے آخرت کیسے نہیں بنے گی؟ جیسے ہاں، اس لیے آخرت بنانے کے لیے آخرت کا علم سیکھو تاکہ آخرت بنانا آ جائے. ہاں، اللہ نے قرآن اتارا ہے، قرآن اللہ کا علم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارا علم ہے. اس سے بنے گی آخرت. اگر یہ نہیں ہے تو ہمارا بنانے کا سامان ہی نہیں ہے، تو پھر فقیر ہے. یہ جس کے پاس سامان نہ ہو وہ فقیر کہلاتا ہے، محتاج کہلاتا ہے. اس لیے میرے دوستو ہم کو اپنا دین سیکھنے کی ضرورت ہے، تو زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہوگی. اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. حدیث میں ہے کہ اللہ کی مدد کتنی آئے گی کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. اگر ذمہ داری سے جاہل ہے تو مدد کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں، اور جب اللہ ہی کی مدد نہیں ہے تو پھر سوائے پریشانیوں کے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. مدد اٹھ گئی، برکت اٹھ گئی تو اب پریشانی رہ گئی ہے، الجھنیں رہ گئی ہیں. اس لیے ہم کو ایک راستہ دیا ہے
ایک راستہ دیا، دوسرے راستے ایک ہی راستہ ہے، اس راستے پر اپنی زندگیوں کو لانی ہے تاکہ ایمان بنے اور دین سیکھیں۔ دین کے سیکھنے کا پوچھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ دیکھا دیکھی کرتے ہیں، دیکھا دیکھی نماز پڑھ لیں، دیکھا دیکھی وضو کر لے، دیکھا دیکھی حج بھی کر لے۔ پیسے ہوئے تو چلو حج کو، پیسوں سے تھوڑا حج ہوتا ہے، حج تو حج کے علم سے ہوتا ہے، حج کے علم سے، ہر کام اس کے علم سے ہوتا ہے۔ گاڑی چلانے کا علم ہوگا تو گاڑی چلائے گا، وہ علم نہیں ہے تو یہ گاڑی نہیں چلا سکتا۔ جس طرح اسباب کے لیے علم ضروری ہے، اعمال کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ وہ نہیں سیکھتے کہ میرا حج کا عمل صحیح ہو جائے، میرا نماز کا عمل صحیح ہو جائے۔ اعمال کے لیے علم چاہیے۔ یہ دعوت ان چیزوں کی ہے کہ ایمان کے تقاضوں میں یہ شامل ہے کہ دین کو سیکھو تاکہ اللہ کو پہچانو۔ جب اللہ کو پہچانو گے، جب ہم اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ کو نہیں پہچانا ہے تو اللہ سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ پہچانا ہی نہیں ہے، پہچانا ہی نہیں ہے تو اب اللہ سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ تو نبی اس لیے آتا ہے کہ وہ اللہ کی شان، صفات، اللہ کی قدرت، اس کی سنت یہ سمجھاتا ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اور اسے فائدہ اٹھانے کا یہ راستہ ہے۔ پھر جب اللہ ساتھ ہو گیا تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی کی ضرورت نہیں۔ ہاں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دعوت کے لیے بھیجا فرعون کی حکومت میں، ظالم کی حکومت، تو وہ ڈر رہے موسیٰ علیہ السلام کہ ہم کو تو ڈر لگتا ہے مار ڈالے گا، تو فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، اور کیا چاہیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ، تمہیں کوئی نہیں مار سکتا، میں ساتھ ہوں۔ یہ آخری قوت ہے اللہ کی کہ اللہ ساتھ ہو گیا۔ تو جس طرح اللہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ بھی ہے کہ جب نبیوں والی لائن ہوگی تو اللہ ساتھ ہو جائے گا۔ ہم سے کہا انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کے اطاعت کرو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم سے کہا۔ ہاں تو اللہ تو اپنا کام کر چکا، ہم نے اپنا کام نہیں کیا۔ کہ نماز قائم نہیں ہوئی، زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہوئی، مالدار پوری زکوٰۃ نہیں دیتے آج۔ ہاں جس طرح ایک ایک رکعت پڑھنا ضروری ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے نا فرض، تو 4 پڑھنی پڑے گی۔ اس طرح زکوٰۃ پیسے کی نکالنی پڑے گی، فرض ہے، وہ نہیں ہو رہا۔ مال جمع کرنا ہے وہ سیکھتے ہیں، مال لگانا ہے وہ نہیں سیکھتے، اس لیے مالداری میں قصوروار ہیں۔ تو مدد کیسے آئے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے بس، پھر اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ ہاں اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ جس نے بھی اللہ کی طرف رخ کیا وہ برباد نہیں ہوا، اور جو اللہ سے کٹا یا بھٹکا، کٹا نہیں بھٹک گیا، کہ وہ بھی گیا، کٹ گیا وہ بھی گیا، بھٹک گیا وہ بھی گیا۔ ہاں کٹنے کا ارادہ نہیں ہے لیکن چلنے کا راستہ بھی نہیں ہے تو بھٹک جائے گا۔ جیسے ہم اللہ سے کٹے ہوئے نہیں ہیں لیکن بھٹکے ہوئے ہیں، راستے سے دوسرے راستے پر ہیں، تو ان کی بھی مدد نہیں ہوگی۔ اسے کہتے ہیں اپنا راستہ بدلو، کیا کرو؟ اپنے راستے پر آؤ۔ اس لیے ہم کو دین ملا ہے اور دین کی محنت ملی ہے، جب صحیح محنت ہوگی تو پھر ہم صحیح راستے پر آ جائیں گے۔
سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کی لائن بدلنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. لائن بدل گئی کام ہو گیا، راستے پر آ گئے. جیسے آپ ریل میں بیٹھ گئے، بمبئی جانا تھا، بمبئی جانے والی ریل میں بیٹھ گئے ٹکٹ لے کر کے. اب آپ کو کچھ نہیں کرنا، وہ ریل پہنچا دے گی. پہنچائیں گے نہیں پہنچائے گی؟ غلط بیٹھے ہیں تو نہیں پہنچائے گی، صحیح بیٹھے ہیں تو وہ پہنچانے کی ذمہ دار ہے. ایسے ہم جب صحیح راستے پر آئے کہ پھر اللہ کامیاب کرنے کا ذمہ دار ہے. یہ قاعدہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کے کا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہی ہماری تبلیغ ہے. نیت کرو اور رخ اللہ کی طرف کرو. اس کے لیے محنت ضرور، محنت ہوگی تو رخ ہوگا، محنت نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. تو تیار ہے اس کے لیے؟ ہاں. اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ، اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ، ورنہ زندگی بہہ جائے گی پانی کی طرح سے.